السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی نئی نسل کے بچے اور بچیوں کی تربیت کی تلقین فرمائی اور اصول بتائے۔ اور اس آیت میں آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے بارے میں جو ماں باپ کی بڑی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا حل اس ایک آیت میں موجود ہے۔ اور یہ حل بتانے والا اللہ ہے جو ہمارا خالق ہے، اور یہ صرف پاکستان کے بچوں کے لیے نہیں، یہ صرف مکہ اور مدینہ کے بچوں کے لیے نہیں، یہ قرآن تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، کسی ماحول میں رہتے ہوں، کسی علاقے میں رہتے ہوں، کسی زبان کے ہوں، مختلف رواج ہیں مختلف قوموں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف خاندانوں میں، سب اپنی جگہ رہے۔ اسلام ان پہ کوئی پابندیاں نہیں لگاتا، ہر شخص اپنے ملک، اپنے قوم، اپنے وطن، اپنے قبیلے، خاندان کے مطابق زندگی گزارے۔ کوئی گرمی کا ماحول ہے، کوئی سردی کا ماحول ہے، کوئی اسلام پابندیاں نہیں لگاتا۔ اللہ تو خالق ہے ساری کائنات کے انسانوں کا، اور وہ اصول بھی ایسے بتاتا ہے جو کائنات میں ہر جگہ جاری ہوں، ایک جیسے ہوں۔ اللہ نے معاشرے کے اندر جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان سے بچانے کے لیے انسان کو اصول بتائے قرآن مجید کے اندر۔ آج انسان کی بہت بڑی پریشانی ہے نئی نسل کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکنا، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ چاہے کوئی کتنے ہی لبرل قسم کے ماں باپ ہوں، وہ جنہیں بچوں کو آزادی ہونی چاہیے، کھلا ہونا چاہیے، کھلا ماحول ہونا چاہیے، دین بھی ہونا چاہیے، دنیا بھی ہونی چاہیے، کتنے لبرل ہوں ماں باپ، کتنے ذہن کو وسیع رکھنے والے کشادہ ذہن کے ماں باپ، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ان کے اندر برائی نہیں ہونی چاہیے، ان کے اندر بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ فکر ان کو بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کی جب تربیت کی تو وہ تربیت کے اصول، قرآنی اصول، خالق کے بتائے ہوئے اصول، آیت جو پڑھی وہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17، 21واں پارہ ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر۔ اس نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جب ہم اپنے بچے بچیوں میں، اپنے گھروں میں نماز کا نظام رائج کریں تو ایسی صورت میں ان پر اثرات کیا ہوں گے؟ ثواب آخرت میں ملے گا انشاءاللہ، دنیا میں کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اس کے لیے 21ویں پارے کی پہلی آیت پڑھیے گا، اس کا ترجمہ سنیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز کیسے اثر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 21ویں پارے کی پہلی آیت میں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے نا نماز کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں خالی نماز سے کیا ہوگا؟ کچھ کرنا بھی تو چاہیے نا، کوئی تربیت بھی تو کرنی چاہیے اولاد کی۔ کوئی جملہ کہتے ہیں
کہتے خالی نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ وہ بالکل نہیں سمجھے اس آیت کو، انہوں نے کبھی ترجمہ نہیں پڑھا ہوگا اس آیت کا، 21ویں پارے کی پہلی آیت کا، ورنہ یہ جملہ کبھی منہ سے نہ نکالتے کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، خالی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ کچھ بچوں کی تربیت تو کرنی چاہیے نا، یہ کیا ہے نماز ہر وقت، یہ جملے سنتا ہوں لوگوں کے، لیکن ان بیچاروں نے نا 21ویں پارے کی پہلی آیت پر اس کا ترجمہ نہیں پڑھا۔ خالق کا بتایا ہوا اصول ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بتانا پوری امت کو ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ جو آپ کی طرف کتاب وحی بھیجی گئی اس کی تلاوت کیا کیجئے، اس کی تلاوت کیا کیجئے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، صرف تلاوت، ابھی اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا وہ بات کی بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بڑی بات ہے، صرف تلاوت، صرف تلاوت کرنے سے کیا اثر ہوتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بہت مستند حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد بالماء، یہ جو انسان کے دل ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے، ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد بالماء، کبھی کبھی دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے، یہ ہماری نئی نسل کے بچوں پہ کبھی کبھی زنگ لگا ہوتا ہے، وہ زنگ کی وجہ سے آگے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ زنگ کیا ہوتا ہے، اگر آپ ماں باپ نے محسوس کرنا ہو نا وہ زنگ، تو آپ میں سے ایک ایک آج کے بعد اس زنگ کو محسوس کر سکے گا کہ میرے بچوں پر زنگ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا۔ جب دل پر زنگ لگا ہو تو پھر وہ یہ کہتا ہے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ حلال کمانے سے کیا ہوتا ہے، یہ سود کھانے سے کیا ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، یہ دوسروں کو ستائے، دوسروں کے مال پہ قبضہ کریں، کیا فرق پڑتا ہے، یہ دل پر زنگ ہے جو منہ سے نکلتا ہے، یہ دل پر زنگ ہے جو منہ سے نکلتا ہے، جب دل صاف ہوتا ہے پھر یہ نہیں ہوتا، پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، سود کھانے سے کیا ہوتا ہے، دونوں باتیں اس کو پتہ ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ دلوں پر اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے، صحابہ نے بھی آگے سے سوال کیا قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، اس زنگ کو کیسے صاف کریں، دل کے زنگ کو، فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے موت کو زیادہ یاد کریں، قرآن حکیم کی تلاوت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ کیوں کریں ہمارے بچے تلاوت قرآن کی، کیوں کریں ہم قرآن مجید کی تلاوت کیوں کریں؟ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کا زنگ دور کرنا، سب سے پہلے تربیت کا انداز کیا ہوگا کہ ہم اپنی نئی نسل کے اور خود اپنے ذہنوں سے دل کا زنگ صاف کریں، پہلے دل تو چمک جائے نا، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، جب آئینہ صاف ہوتا ہے تو اس میں شکل صاف نظر آتی، اور آئینہ دھندلا ہو جائے، میلا ہو جائے، اس میں شکل صاف نظر نہیں آتی، جب دل صاف ہوتا ہے اس میں سب کچھ نظر آتا ہے، کیا نظر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ سوچئے گا جب تلاوت کرنے سے دل صاف ہو جائے گا پھر کیا ہوگا، پھر کیا چینجنگ آئیں گی آپ کے بچوں میں، بچیوں میں کیا تبدیلی آئیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا مل بر نیکی کیا ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کہ کیا فرمائے، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ، اپنے دل سے پوچھ، مل بر نیکی کیا ہوتی، میں نے بتایا جب دل صاف ہو جائے نا بچوں کا، اور بچیوں کا، نئی نسل کا اور ہمارا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا صحابی نے مل بر نیکی کیا ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا
استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ. البر مطمئن علیک نفسک، نیکی وہ ہوتی جس پر تیرا دل مطمئن. نیکی وہ ہوتی جس پر تیرا دل مطمئن. لیکن کون سا دل؟ کیونکہ اس پر وہ اشکال آئے گا نا کہ جی ہمارے معاشرے میں جو سود لیتا ہے وہ بھی کہتا ہے میرا دل مطمئن ہے، اور جو قتل کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے اس کو قتل کیا. جملے سننے کو ملتے ہیں، میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، یہ میرا دل مطمئن ہے، میں نے جو سے برا سلوک کیا. اللہ کے بندے تمہارا دل صاف نہیں، میلا دل ہے. مطمئن علیک نفسک، نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل مطمئن ہو. نیکی پوچھنا ہے، نیکی کیا ہوتی ہے؟ اپنے دل سے پوچھ. کون سا دل؟ جو تندرست. زبان کا کام ہے چکھنا، زبان کا کام ہے چکھنا، لیکن مہربانی کیجئے آپ اگر کھانے کا ذائقہ چکھانا چاہتے ہیں تو اس کو چکھائیے جس کی زبان ذائقے کو چکھتی ہے. اور جو بیچارہ ملیریا میں مبتلا، ڈینگی بخار میں مبتلا، اتنے بخار سے اٹھ کر آیا، اس کو مزیدار حلوہ کھلائیں، گاجر کا حلوہ. کہے گا کیا بد مزہ چیز کھلا دی، ذائقہ ہی نہیں ہے. اللہ کے بندے، گاجر کے حلوے میں ذائقہ خراب نہیں ہے، آپ کی زبان خراب ہے، اس کی قوت ذائقہ خراب ہوئی ہے، اس کا ٹیسٹ خراب ہو گیا. کسی صحیح ٹیسٹ والے کو چکھائیے گاجر کا حلوہ، وہ صحیح بتائے گا کہ یہ دال کا حلوہ، گاجر کا، پیٹھے کا حلوہ، اس کا ذائقہ کتنا اچھا. مطمئن علیک نفسک، جس پر آپ کا جی مطمئن ہو وہ نیکی، دل مطمئن ہو وہ نیکی. پھر صحابی نے پوچھا مل اسم، گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت جواب دیا. الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. صبح ایک دفعہ غلطی ہو گئی میرے سے، یہ حرام نہیں کھانا چاہیے تھا، یہ اس کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے تھی، میں نے اس کو برا بھلا کہہ دیا، ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ما حاک فی صدرک، گناہ کیا ہے؟ جو تیرے دل میں کھٹکے. آگے جملہ سننے والا ہے وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو ناپسند کرے اس بات کو کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے. کمال کر دیا، اس کا کسی کو پتہ نہ چلے. اللہ کے بندے یہی تو گناہ ہے. نیکی وہ ہے پتہ چل جائے کیا ہے نیک کام کیا. یہ جب کہ دل صاف ہو. اور دل کیسے صاف ہوگا؟ تلاوت کلام پاک سے. بات یہاں سے چلی. جب دل صاف ہو زنگ سے، ایسی صورت میں اس بندے کو یہ سمجھ میں آئے گا نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے. اور آج اگر ہم نئی نسل کے دل کو صاف کر دیں، اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تو یقین جانے یہ فتنے آسمان سے جتنے مرضی نازل ہوں اور جتنے مرضی میڈیا کہیں چلا جائے، اللہ نئی نسل کو بچا لے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. تو 21ویں پارے کی پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کے پاس جو وحی بھیجی گئی ہے تلاوت کیجیے اس کتاب کی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے. شروع میں نے عرض کیا تھا ہمارا بہت بڑا مسئلہ کہ ہم اپنی نسل کو، نئی نسل کو بے حیائیوں، برائیوں سے کیسے روکیں. اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز روکتی ہے بے حیائیوں، برائیوں سے. یہ ترجمہ کیا ہے میں نے، ورنہ حقیقت آپ حضرات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ برائیوں سے روکنے والا اللہ ہے. اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکنے والا اللہ ہے. لیکن وہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ نماز روکتی ہے، یہ نماز روکتی ہے، خود نماز روکتی ہے. تنہا عن الفحشاء والمنکر، روکنے والا اللہ.
لیکن اس وقت اللہ نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ نماز کی طرف، کہ یہ نماز روکتی، بذات خود روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ ایک دفعہ یہ کہیں بیان ہو گیا کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی، ایک صاحب بعد میں آ گئے، کہتے کہ مولا آج آپ نے بڑا زور لگایا، نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، بڑا کھولا ہے اس بات کو، لیکن مجھے تو نہیں روکتی۔ اس نے کسی اور کو بھی نہیں کہا کہ فلاں نماز بھی پڑھتا ہے بے حیائی کے کام کرتا ہے، یہ نہیں کہا، یہ کہتا کچھ اور جواب دیتا۔ اس نے تو ڈائریکٹ اپنے اوپر لے لیا، یہی آج آپ نے کہا نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی، مجھے تو نہیں روکتی، یعنی میں نماز بھی پڑھتا ہوں 5 وقت اور دوسرے غلط کام بھی ہو جاتے ہیں مجھ سے، کہ نماز مجھے تو نہیں روکتی بے حیائیوں برائیوں سے۔ اب میں بھی تھوڑا سا کانپا، تھوڑا سا ڈرا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، 21ویں پارے کی پہلی آیت اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے نماز مجھے نہیں روکتی، اس لیے ڈر گیا، جواب دیتے ہوئے بہت خوف زدہ ہوا کہ اللہ کہہ رہا ہے نماز روکتی بے حیائیوں برائیوں سے، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے نماز مجھے بے حیائیوں برائیوں سے نہیں روکتی۔ تو ان صاحب سے فوراً پوچھا، جمعے کی نماز پڑھ کے یا فارغ ہوئے تھے وہ صاحب، میں نے کہا آپ نے ابھی جمعے کی نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ جی جی آپ کے پیچھے پڑھی جمعے کی نماز۔ میں نے کہا خطبہ بھی عربی کا سنا؟ کہتے ہیں ہاں جی جی خطبہ بھی سنا۔ میں نے کہا اردو تقریر سنی؟ کہا جی اردو تقریر بھی سنی۔ میں نے کہا آپ جب یہ نماز پڑھ رہے تھے جمعے کی، تو اس جمعے کی نماز کے دوران آپ نے کتنے بے حیائی اور برائی کے کام کیے؟ یہاں جامع مسجد بلاک میں بیٹھ کے کتنی بے حیائی اور برائی کے کام کیے؟ کہ نہ نعوذ باللہ بالکل نہیں، میں نے تو اتنی دیر تو نماز نے روک لیا نا بے حیائی اور برائی۔ اللہ تو سچا ہے، اللہ تو سچا ہے، اللہ نے اتنی دیر تو روکا، اور جو 5 وقت نماز پڑھے گا، جتنی دیر نماز پڑھے گا کم از کم اتنی دیر تو روکے گا، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ خود سمجھ گئے کہ وہ وضو کر کے آئے گا، نماز پڑھ کے گھر تک جائے گا، اس عرصے میں کم از کم وہ بے حیائی برے کام نہیں کرے گا۔ دیکھیے یہی تو پریشانی تھی جو شروع میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم کیسے اپنے اولاد کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچائیں، یہ سوال تھا آج کی نشست کا۔ لیکن میرے عزیزان محترم، جو آیت میں نے پڑھی نا، اس آیت کے پہلے لفظ میں غور کیجیے، یا بنی اقم الصلاۃ، سورہ لقمان آیت نمبر 17، 21واں پارہ ہے، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر۔ اب ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، تمام مفسرین نے یہاں یا بنیہ کا جو ترجمہ کیا ہے نا، وہ کیا ہے اے میرے پیارے بیٹے، کیونکہ بنیہ یہ ابن ان کی تصغیر ہے، اے میرے پیارے چھوٹے سے بچے، پیار بھرا کلمہ ہے یہ، یا بنی اقم الصلاۃ، اور اللہ نے قرآن میں یہ استعمال کیا، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر۔ معلوم ہوا کہ جب اپنے بچوں اور بچیوں کو نماز کی طرف لانا ہو تو پیار سے لانا۔ یہ جو ہم سختیاں کرتے ہیں نا دینی معاملات کے اندر، اس سے اولاد دین سے باغی ہوتی ہے، یا ڈپریشن کی مریض بنتی ہے، دب گئی تو ڈپریشن، کھل کے سامنے آ گئی تو فرسٹریشن، باغی۔ اصل میں درمیان میں تربیت میں جو پیار ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ ویسے ہم سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، ہم بہت سمجھدار ہیں الحمدللہ، جب ہم دنیا سکھاتے ہیں نا تو بڑے پیار سے سکھاتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے ہم نے اپنے بچوں کو چلنا سکھایا، یہ پہلے پیدا ہوئے تو لیٹے رہتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد کرولنگ شروع کر دی، رڑنا شروع کر دیا، پھر ہم انگلی پکڑا کر مہینوں ماں باپ ہم محنت کرتے ہیں اس کو چلانے کے لیے، پھر وہ چل پڑتا ہے۔ ہم مہینوں محنت کرتے ہیں اس کو کھانا کھلانے کے لیے،
دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو کھانا کھلاتے تھے، بڑی مشکل سے کھانا کھلانا سکھایا ہے۔ کبھی وہ آدھا کھانا کپڑوں پہ گرا لیتا تھا، آدھا منہ میں جاتا تھا، آدھا ناک پہ لگتا تھا، آدھا یہاں سے لگتا تھا، تب کہیں وہ کھاتا تھا۔ وہ الگ بات ہے اب 3 روٹیاں کھا لیتا ہے، لیکن جب کھلانا سکھایا تو بڑی محنت کر کے ماں نے باپ نے سکھایا، چلنا پھرنا بڑی محنت سے سیکھا۔ آپ نے لکھنا سکھایا اپنے بچوں کو، کتنی پینسلیں توڑی ہوں گی، کتنے ربڑ، کتنے شارپنر گھمائے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، پھر کہیں جا کے اس کو لکھنے آیا، آج وہ 30 صفحے ایگزام میں لکھ کر آتا ہے، لیکن بڑی محنت سے لکھنا سکھایا، تدریجاً، اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بقدم، آہستہ آہستہ، بڑے پیار سے۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ یہ بچہ چھوٹا سا تھا، پیدا ہوا تو یہ کرولنگ کرتا تھا، لیٹا رہتا تھا، ایک دن آپ نے غصے سے کہا چلا پھرا کرو اب تم بڑے ہو گئے، بس میں نے ایک دفعہ کہہ دیا وہ چلے پھرے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دودھ پیتا بچہ تھا، آپ نے اس کے سامنے روٹی سالن رکھ دیا اور کہا کھایا کرو تم اب بڑے ہو گئے، بس میں نے ایک دفعہ ڈانٹ کے کہا اب وہ کھاتا ہے۔ مولانا میں نے اس طرح کہا تھا، وہ لکھتا نہیں تھا، میں نے آتا نہیں تھا اس کو لکھنا، میں نے ہاتھ میں کاغذ قلم پکڑ کر کہا لکھا کرو، اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو لکھنا اس طرح سکھایا؟ ہم نے تو بڑا ماحول ان کو دیا، بڑا تدریجاً، آہستہ 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 ان کے لیے ماحول بنایا، ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا، ان پر وقت خرچ کیا۔ جب ہم دنیا سکھاتے ہیں، کھانا سکھاتے ہیں، لکھنا سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں، ہم بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن نماز کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس ہم نے کہہ تو دیا ایک دفعہ نماز پڑھا کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، اس لیے وہ نماز پڑھے۔ کیوں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اور اگر ہوتا ہے تو پھر یا کھل کر بچہ سامنے آتا ہے تو فرسٹریشن باغی ہوتا ہے، اور اگر دب جاتا ہے تو ڈپریشن میں جاتا ہے۔ ہم سے تربیت میں غلطی ہوئی، ہم دنیا سکھاتے ہیں پیار سے، دین سکھاتے ہیں پیار کے بغیر، ڈنڈے سے، مار سے، پیٹ سے، دھمکا کر، ڈرا کر۔ آج وقت کی ضرورت ہے، اور یہ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سے کہا؟ جوان اولاد کو نہیں سکھایا کہ نماز پڑھا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7۔ بچوں کو آج بے حیائیوں برائیوں سے روکنا ہے نا تو محنت کب سے کرنی ہے؟ کب سے کرنی ہے محنت؟ جوان ہونے کے بعد نہیں سکھایا۔ مروا اولادکم، بخاری شریف کی حدیث، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7۔ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو۔ 7 سال کا بچہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ وہ کلاس 2 میں ہوتا ہے۔ 5 سال کے بچے کو ہم کلاس 1 میں ایڈمیشن دیتے ہیں، کلاس 2 کلاس 3 کا بچہ 7 سال کا ہوتا ہے۔ کلاس 2 کے بچے کو نماز پوری پڑھنی آنی چاہیے، وضو سنت کے مطابق پورا آنا چاہیے۔ کلاس 2 کے بچے کو غسل اس کو 100% طریقے سے سنت کے مطابق آنا چاہیے۔ کلاس 2 کے بچے کو، 7 سال کے بچے کو، ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی۔ بے حیائی سے بچانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے کتنی پہلے محنت کرنی پڑتی ہے۔ 7 سال کے ذہن میں رکھیے گا، 7 سال کے بچے کے ذہن میں بے حیائی اور برائی کا تصور بھی نہیں ہوتا، بے حیائی برائی کا تصور ہی نہیں ہوتا، اس کے ہارمونز ہی ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے۔ اس وقت سے اس کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے جو بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ توفیق دے دے ہمیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جاگ جائیں اور دین کی تربیت کرنا، اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنی نئی نسل کو اپنے گھروں کے اندر سے بے حیائی اور برائی کا خاتمہ کریں، بہت پہلے محنت کرنی ہوگی، اور آخر میں پھل اللہ تعالیٰ خود عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔